اللہ عزیزاً ابوذر بن ابراز سلمہ متعلق درجہ حفظ کو کہ وہ تشریف لا کر حضور کے ایام طفولیت کے موضوع پر اپنی قیمتی تقریر پیش فرمائے۔ الحمد لله الذي أشرقت البركات بميلاد نبيه المصطفى وتنزلت الرحمن في أيام طفولته الطهرى نحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله ونصلي ونسلم على من رباه رب العالمين بعنايته وحفظه محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، سامعین اکرام اور قابل قدر شخصیات، آج اس دلکش ساعت میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی، عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کی ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے داغ، حسین و دلکش تھی۔ جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا تھا، اور جب گھٹنوں چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک، پرخطر اور خوفناک تھا۔ ہر طرف گلی کوچوں میں تلواروں کی جھنکار، گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی ہی معصوم بچیاں بھی زندہ درگور کر دی جاتی، ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی۔ وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد، شراب نوشی، دروغ گوئی، بے حیائی کا ہوسناک اور دلدادہ تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی، رقص و سرور، ناچ گانا، خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا، فحش گالی گلوچ ان کی لبوں پر مچلتا تھا۔ لیکن قربان جائیے آمینہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم پر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سو جان قربان۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو ثانیت کا شبہ ہی نہ ہو سکے۔ آپ کی بعثت بے مثال، آپ کی رسالت بے مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کی نبوت بے نظیر، آپ کا مقام نرالا، آپ کی شان بھی بڑی نرالی، اس لیے آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ کبھی کسی سے فحش کلامی کی، نہ تو کبھی کسی سے بدعہدی اور دغابازی کی، نہ کبھی کسی گانے بجانے کی مجلس میں شریک ہوئے، اور نہ ہی کبھی غیر اللہ کی آپ نے پرستش کی۔ زمانہ جاہلیت کے اس پرمعصیت گندے ماحول میں آپ کا لڑکپن اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور طفولیت میں ہی ہر طرف آپ کے عدل و انصاف، تقوی، طہارت کے چرچے ہونے لگے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں آپ کی صداقت و امانت، عفت و طہارت کا شور تھا۔ خاندان قریش میں کوئی تبصرہ کرتا کہ آمینہ کا لال کتنا بھولا بالا ہے، لات و عزیٰ کی قسم، ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا اور نہ میرے کانوں نے سنا، تو کوئی کہتا کہ عبداللہ کا بچہ وعدے کا کتنا سچا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے،
آسمان ٹوٹ سکتا ہے لیکن عبداللہ کا لاڈلا اپنے وعدے کی تکمیل سے باز نہیں آ سکتا۔ وعدہ خلافی کس کو کہتے ہیں یہ جانتا ہی نہیں۔ ملا ہے آمینہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، ملا ہے آمینہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ میرے عزیز دوستوں، یہ قدرت کا نظام ہے، جب کسی انسان کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق بدل دیا کرتے ہیں، رفتار و گفتار، اقوال و افعال اور اس کے کیریکٹر میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے جو روشن مستقبل کی غمازی کرتی ہے۔ بچپن میں بچوں کا نہج دیکھ کر ان کے بلند پروازی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، اس لیے آپ کے پورے سلسلہ نسب کو ہر طرح کی غلاظت اور ناپاکی سے محفوظ رکھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، پھر خاندان قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور پھر بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ یہ انتخاب پر انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سید الانبیاء بنا کر مبعوث کرنا تھا، آپ کو شہنشاہ کونین بنانا تھا، آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، آپ کو سید الانس والجن کا خطاب دینا تھا، آپ کو خالق کائنات کا محبوب بننا تھا، ہاں آپ کو ساری دنیا کا امام بننا تھا۔ اس لیے قدرت نے شروع ہی سے آپ کے ساتھ ایسا انتظام بھی کیا۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، بعثت نبی سے قبل سارا عرب برائیوں اور بے حیائیوں کا مرکز و محور تھا۔ ایسے حالات میں صلاح و تقوی، عفت و پاک دامنی، شرم و حیا، تواضع و انکساری، سخاوت و فیاضی، مروت و رواداری ایک عجیب سی بات تھی۔ کسی بھی کھیل کود، ناچ گانا، حرام کاری، بت پرستی اور دیگر تمام لغویات سے آپ شروع ہی سے متنفر تھے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ اے نبی، ابتدا بھی تیری بے مثال ہے، انتہا بھی با کمال ہے، طفولیت بھی شبابیت بھی سب کچھ تیری با اعتبار ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔